اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ ناظرین، آج 10 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل دینے لگا ہوں جس گھر میں بھی یہ قرآنی سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، پیارے دوستو، اس گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے رب تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی عطا کرے گا۔ جتنی بھی لوگ گھر میں بیمار پڑے ہیں رب تعالیٰ اس کے جسم کے رگ رگ سے بیماریوں کو ختم کرے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل دینے والا ہوں جس کے باعث رب تعالیٰ آپ کی گناہوں کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں ایسی ترقی اور عروج لائے گا کہ لوگ آپ کے خاندان والے آپ کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں گے۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جو دولت کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں دولت کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، پیارے دوستو، آج کا یہ عمل ان تمام تر دوستوں کے لیے بڑا ہی خاص ہے، کیونکہ دولت آج کل ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی جگہ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض دولت ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کے ہر مرد اور عورت کی ضرورت بن چکی ہے۔ تو محترم ناظرین، جب دینے والا رب کی ذات ہو اور مانگنے والے آپ ہو تو اس میں دیر کس بات کی۔ آج 10 محرم الحرام کو یہ دولت والی تسبیح صرف آپ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگے، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسی جگہوں سے رزق اور دولت عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، اس وظیفے سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اپنے اندر ایک خاص چھپا ہوا راز لے کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس وظیفے میں جو قیمتی خزانہ ہے، جو بندہ اس صورت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی ہر دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے، چاہے دولت کی دعا ہو، چاہے رزق کی دعا ہو، چاہے کاروبار کی ہو، چاہے شادی کے ہو، چاہے اولاد کی ہو یا نرینہ اولاد کی ہو۔ رب تعالیٰ اس کی ہر دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ایسی مدد رہتی ہے جب تک بندے کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک رب تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو، جو بھی کام آپ شروع کریں رب تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل رہے، اور غیبی مدد، غیبی مخلوق کی مدد آپ کے ساتھ رہے، تو ایک بات اپنے اوپر لازم کرے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے خیرخواہ بن جائے۔ جو بھی مسلمان بندہ کسی مشکل پریشانی میں آپ اس کو دیکھ لے تو آپ اپنی کوشش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس مشکل کو ختم کرنے میں اس کی مدد کریں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ رب تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص فرمان کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے دعا مانگیں گے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جو کہ رب تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی بھی نہ تکتے ہیں، اور کبھی بھی رب تعالیٰ کی احکامات سے اعراض کرتے ہیں اور نہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے غیبانہ دعا کرتا ہے، مثلا کسی بھائی کو آپ نے مشکل میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، مشکلات، پریشانیاں اس پر آئی ہے،
تو آپ اس کو بتائے بغیر اپنی دعاؤں میں اس بھائی کا ذکر کرے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کی مشکلات کو دور کرے، میرا یہ فلاں مسلمان بھائی ہے اس پر قرض دور کرے، مشکل آسان کرے، بیماری سے صحت عطا کرے۔ جب بندہ اس بندے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتے اس کے لیے رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی بھی مشکل حل فرما، اس بندے کی بھی پریشانیاں دور فرما، اس بندے کی بھی حاجتیں پوری فرما۔ محترم دوستو، ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے مال کو بھی غصب کر لیتے ہیں، دوسرے کے حقوق کو بھی جو ہے وہ پامال کر دیتے ہیں، لیکن فرشتے رب کریم کی وہ مخلوق ہے جو صبح و شام رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ کبھی بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں کہ 100% رب تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور وہ فرشتے آپ کے حق میں اس عمل کی برکت سے آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ تو محترم دوستو، آپ نے ایسے اعمال اپنی زندگی میں لا کر آپ نے 10 محرم الحرام کو یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، پھر آپ اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھیں کہ کس طرح رب کریم آپ کو خوشی والی زندگی عطا کرتا ہے، آپ کی بند راہوں کو کھول لیتا ہے، رزق اور دولت ایسی جگہوں سے عطا کر دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ ہے قرآن کریم کی ایک سورۃ الفاتحہ کا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بیماریوں سے شفا کے لیے بڑا ہی اکسیر مانا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو انہوں نے ایک قبیلے والوں سے کھانے کے سوال کی کہ ہمارے لیے کھانے کا کوئی بندوبست کر لے، ہم مسافر ہیں۔ انہوں نے انکار کر دی۔ راتوں رات اس قبیلے کے جو مالک تھے اور جو آقا تھے، جو بڑے تھے، ان کو کسی سانپ نے ڈس لی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے مالک جو بڑا تھا، اس کا اثر اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ فلاں قافلہ آیا ہے، ان میں سے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر دم کرے۔ تو وہ لوگ جا کر اس صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے دم کی، 3 دن رب کریم نے اس کو شفا عطا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الفاتحۃ شفاء من کل داء، سورۃ الفاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی مریض ہے، بیمار ہے، ہر کوئی روز بروز بیمار رہتا ہے، آپ نے ڈاکٹروں کے بڑے بڑے فیس ادا کیے، لیکن آج تک آپ کے مریض وہ شفایاب نہیں ہوا، ہر روز آپ ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن آپ کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج سے روزانہ صرف 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ تمام تر جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہوگی، رب تعالی انشاءاللہ جسم کے رگ رگ سے اس کی بیماری کو ختم کرے گا۔ اور اگر آپ یہ وظیفہ اپنا معمول بناؤ گے تو مرتے دم تک انشاءاللہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ دولت کے حصول کے لیے، مال اور دولت کی ترقی کے لیے، رزق کی تنگی اور بندش اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اس عمل کو کرو گے تو اس کا ایک خاص عمل ہے، ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ بیماری کے علاوہ ہر ضرورت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 مبارک نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا لطیف یا ودود۔ محترم ناظرین، ان دونوں لفظوں میں رب کریم کی مہربانی اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ یا لطیف کا معنی اے مہربانی کرنے والا، یا ودود اے محبت کرنے والا۔ رب تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، جسے چاہے روزی عطا کر دیتا ہے۔ اور رب تعالی خود فرماتے ہیں، وہو الغفور الودود۔ رب تعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ محترم دوستو، رب تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب تعالی نے
1%، 100 میں سے 1% محبت جو ہے اس دنیا والوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ 99% جو محبت ہے وہ اپنے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ اس 1% محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ جانور بھی، مرغ یا چرند پرند بھی اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب رب کریم کو آپ ان محبت کے ناموں سے پکارو گے تو رب کریم یقیناً آپ سے محبت کرے گا، اور جو بھی بندہ محب ہو اور آپ سے محبت کرتا ہو وہ کبھی بھی آپ کو مشکلات میں نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی آپ کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے، آپ کی مشکلوں کو حل نہ کرے اور آپ کی پریشانی بیماریوں کو دور نہ کرے۔ محترم ناظرین، بس آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح یا لطیف یا ودود کی، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے۔ بڑی سی بڑی حاجتیں کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے مشکل کیوں نہ ہو، ہزاروں دعائیں کیوں نہ ہو، ضرورتیں کیوں نہ ہو، لاکھ کروڑ کی ضرورت کیوں نہ ہو، رب تعالی آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش کو انشاءاللہ پوری فرمائے